ناظرین، آج ہم بات کریں گے سانحہ ٹائٹینک کے بارے میں، مکمل کہانی اور حیران کن حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ آج سے 114 سال قبل ٹائٹینک بحری جہاز 20ویں صدی کے آغاز کا ایک ایسا شاہکار تھا جسے اپنی ساخت، عیش و آرام اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے باعث ناقابل ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا۔ ناظرین، تاہم 15 اپریل 1912 کی رات یہ دعویٰ اس وقت غلط ثابت ہوا جب یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر کے دوران برفانی تودے آئس برگ سے ٹکرا کر بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ ناظرین، یہ عظیم جہاز برطانیہ کے شہر ساؤتھ میپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک جا رہا تھا۔ ناظرین، جب یہ حادثہ پیش آیا، جہاز میں موجود مسافروں کی مجموعی تعداد کے مطابق اس سانحے میں 1500 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ صرف چند سو افراد ہی زندہ بچ سکے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا مسافر جہاز ٹائٹینک اس دور کا سب سے بڑا اور سب سے پرتعائش مسافر جہاز تھا، جس کی لمبائی 882 فٹ اور وزن تقریباً 53,000 ٹن سے زائد تھا۔ ناظرین، اسے اس وقت کا انجینئرنگ کا ایک حیران کن شاہکار تصور کیا جاتا تھا۔ وارننگ کے باوجود سفر جاری حادثے میں قبل جہاز کو سمندر میں موجود برف کے بارے میں متعدد وارننگ موصول ہوئی، لیکن کیپٹن ایڈورڈ نے رفتار کم نہ کی اور جہاز فل سپیڈ پر سفر جاری رکھتا رہا۔ ناظرین، رات تقریباً 11:30 پر ایک نگرانی کرنے والے اہلکار نے سامنے آئس برگ کو دیکھا اور فوراً خبردار کیا۔ جہاز کو موڑنے اور انجن ریورس کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے باعث ٹکر سیدھی نہیں ہوئی بلکہ آئس برگ سے جزوی رگڑ ہوئی، تاہم اندرونی نقصان انتہائی شدید ہو چکا تھا۔ ناظرین، ابتدائی طور پر جہاز کی اوپری سطح ٹھیک نظر آ رہی تھی، لیکن اندرونی طور پر یہ شدید طور پر تباہ ہو چکا تھا، جس کا اندازہ بعد میں ہی ہوا۔ حادثے کے بعد بچ جانے والی مشہور شخصیات اس حادثے میں بچ جانے والوں میں خاموش فلم کی اداکارہ ڈوروتھی، جنہوں نے حادثے کے فوراً بعد ایک فلم بنائی جو اس واقعے پر بننے والی پہلی فلم قرار دی جاتی تھی۔ ناظرین، مئی 1912 میں جو فلم ریلیز ہوئی، تاہم اس فلم کا اصل پرنٹ بعد میں ایک آگ لگنے کے واقعے میں ضائع ہو گیا۔ موسیقاروں اور انجینئر کی قربانی ٹائٹینک کے آرکسٹرا سے تعلق رکھنے والی موسیقاروں نے ایک قابل ذکر مثال قائم کی۔ حادثے کے دوران وہ تقریباً 2 گھنٹے تک موسیقی بجاتے رہے تاکہ مسافروں کو پرسکون رکھا جا سکے، حتیٰ کہ وہ سب جہاز کے ساتھ ڈوب گئے۔ ناظرین، اسی طرح انجینئر نے بجلی اور امدادی سگنل کو آخری وقت تک جاری رکھا اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ایک خوش قسمت مگر بدقسمت خاتون نرس وائلٹ کو تاریخ کی ان چند شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے جو ٹائٹینک حادثے میں بچ نکلی۔ ناظرین، حیران کن طور پر وہ بعد میں بھی ایک اور بحری جہاز کے حادثے میں زندہ بچ گئی، جس نے انہیں غیر معمولی طور پر 2 مرتبہ زندہ بچ جانے والی شخصیت بنا دیا۔ ناظرین، قبل از وقت پیش گوئی ٹائٹینک کے حادثے سے 14 سال قبل امریکی مصنف مورگن نے اپنے ناول میں ایک ایسے ہی بڑے جہاز کی برفانی تودے سے ٹکرانے اور ڈوبنے کا ذکر کیا تھا۔ ناول اور حقیقی حادثے کے درمیان متعدد حیران کن مثالیں بھی سامنے آئی ہیں، جنہوں نے اس کہانی کو مزید مشہور بنا دیا۔ لاشوں کی شناخت اور تحقیقات حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد میں سے تقریباً 300 کی لاشیں برآمد ہو سکیں۔ کئی دہائیوں بعد جدید سائنسی تحقیق اور DNA ٹیسٹنگ کے ذریعے بعض گمنام لاشوں کی شناخت بھی ممکن ہوئی، جن میں ایک 19 ماہ کے بچے کی شناخت بھی شامل ہے۔ ناظرین، جہاز کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے پر تاریخی تنازع حادثے کے بعد کم از کم 15 عینی شاہدین نے دعویٰ کیا کہ ٹائٹینک سمندر میں ڈوبنے سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تاہم ابتدائی سرکاری تحقیقات نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جہاز مکمل حالت میں ہی ڈوبا،
یہ اختلاف 73 سال تک بحث کا موضوع بنا رہا، تاہم 1985 میں ایک خفیہ نیوی مشن کے دوران اس کا ملبہ ملنے کے بعد یہ تحقیق سامنے آئی کہ جہاز واقعی ہی 2 حصوں میں ٹوٹ کر ڈوبا تھا۔ ناظرین، ٹائٹینک کی کہانی پر بننے والی تاریخی فلم مزید یہ کہ جیمز کیمرون نے 1997 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم کا بجٹ $20 کروڑ تھا، جو کہ ٹائٹینک کی اصل لاگت سے بھی زیادہ ہے۔